پر مزید سنتے ہیں ان کی باتوں کو عزیزو۔ میں اس آج کے حصے کی گفتگو ختم کرتے ہوئے آخری ریفرنس نہج البلاغہ سے کوٹ کر رہا ہوں۔ اس سے آگے ہم پھر اسپیسیفک موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو شروع کر رہے ہیں، مخصوص سبجیکٹس پر۔ نہج البلاغہ معروف کتاب ہے جس کا تعارف کروانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اس میں خطبہ نمبر 127 ہے، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام۔ وہ صفین کے بعد جب خوارج الگ ہو گئے تو اس موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، احکام دین واضح کرتے ہیں اور فکری اور اعتقادی شبہات کا رد کرتے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 127، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ذہن نشین کر لیں۔ یہ تو عربی کا ہے اور ہر ایک میں جب خطبہ نمبر بتا دیا تو ریفرنس بڑا ایزی ہے۔ اس میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات جو میں نے تمام کتب حدیث کے ذریعے کہی اور آخر میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کہی، وہ بات سیدنا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں وَسَيَحْلِكُ فِيَّ صِنْفَانٍ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَطُ الْأَوْسَطِ فَالْزَمُوهُ وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً میری وجہ سے، میری ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، میری شان کے حوالے سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، اور دونوں گروہوں کو ہلاک ہونے والوں کو فرقہ کہا، ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا محب مفرط، جو دعوے دار ہوگا محب علی ہونے کا، میری محبت کا، مگر وہ میری محبت میں افراط کرے گا، میری محبت میں حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور آپ نے اس افراط کی تشریح کی ہے، فرمایا یذهب به الحب الى غیر الحق، میری محبت میں اور میری محبت کے باعث وہ حق کو چھوڑ دے گا۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ نہج البلاغہ ہے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خطاب فرما رہے ہیں جب خوارج الگ ہوئے اور سیدنا علی شیر خدا پر زبان تان دراز کی انہوں نے، اور ایک طبقہ جو آپ سے محبت کرنے والا، جو خود کو شیعان علی کہتا تھا، اور الگ ہو جانے والے خوارج ہو گئے۔ اس وقت مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات توجہ طلب ہے کہ ایک گروہ وہ ہلاک ہو جائے گا جو میری محبت میں افراط کرے گا، میری محبت میں حد سے بڑھ جائے گا، اور شرح فرماتے ہیں خود یذهب به الحب الى غیر الحق، اور میری محبت میں افراط کرتے ہوئے حق کو چھوڑ دے گا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، تھوڑی دیر رک کر غور کیجئے، وہ کون سا حق تھا؟ کس حق کی طرف مولا علی شیر خدا اشارہ فرما رہے تھے کہ میری محبت میں افراط کے باعث وہ حق کے خلاف؟ آگے جب ہم انشاءاللہ، چونکہ یہ کئی روز کا سلسلہ ہے تو اس سبجیکٹ پر تفصیل سے حوالہ جات آئیں گے، اس وقت ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کس حق کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس حق کو چھوڑ دیں گے، اور چھوڑنے کا سبب میری محبت میں غلو اور میری محبت میں افراط بنے گا۔ کون سا حق تھا؟ وہ یقیناً وہ اصحاب ثلاثہ خلفاء راشدین تھے، آقا علیہ السلام کے محبوب اور مقرب اور وفادار معتمد ساتھی، مولا علی شیر خدا کے ساتھی، جن کو اخوان کہتے، جنہیں یاد کر کر کے آپ روتے تھے، اور دنیا کے سامنے جن کی منقبتیں بیان کرتے، جن کے شب و روز کے حوال بیان کرتے اور کہتے خدا کی قسم وہ جو اصحاب رسول تھے تم ساروں میں ایک شخص بھی ان جیسا نظر نہیں آتا، نہ کسی کا دن ان کے دن جیسا، نہ کسی کی رات ان کی رات جیسی۔ اس کا تذکرہ آگے آئے گا،
وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی نہج البلاغہ میں ہے آگے خطبہ، انشاءاللہ آگے میں کوٹ کروں گا. میرے معزز ناظرین، مولوی طاہر قادری صاحب، ان کے جھوٹوں کا سلسلہ اور ان کے اکاذیب کا سلسلہ کہ کوئی انتہا نہیں ہے، اور ان کے علماء کا یہ حالت ہے جب یہ شیخ کے خلاف آتے ہیں تو ان کو جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا. ان کو ہمارا چیلنج ہے کہ یہ کوئی بھی شیخ کتب میں سے کوئی ایک حدیث نکالیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کے لیے اظہار محبت کیا ہو، یا ابو بکر اور عمر یا عثمان کے لیے یا صرف عمر کے لیے اظہار محبت کیا ہو. یہ ایک بالکل جھوٹ ہے اور طعن ہے، اور یہ ہمیشہ احادیث کا غلط ترجمہ کر کے، اگر غلط ترجمہ کرنا ہو عزیزو، اگر کسی بات کو جھوٹی انداز میں نقل کرنا ہو تو کوئی بھی شخص کسی بھی کتاب سے کوئی چیز ثابت کر سکتا ہے. اگر جھوٹ سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہو تو آپ کسی بھی موضوع کو آپ ثابت کر سکتے ہیں، لیکن جھوٹ سے کوئی مطلب ثابت نہیں ہوتا. اور ہمارا یہ چیلنج ہے، یہ ادعا کر رہے ہیں کہ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ابو بکر اور عمر میرے پیارے بھائی، ان کو یاد کر کے روتے تھے. یہ بالکل یہ شخص یہ لعنتی جھوٹ پہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور اس کو شرم بھی نہیں آتا. اب وہ یہ آئندہ آ کر یہ اس نے وعدہ دیا کہ کوٹ کرے گا، اس وقت ہم دکھائیں گے آپ کو کہ ابو بکر اور عمر کے متعلق نہیں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آئے گا. اچھی بات ہے. اب جس حدیث کا جس خطبے کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس خطبے کو میں آپ کو دکھاؤں اور اس خطبے کے متعلق میں آپ کا کچھ وقت لے لوں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، معاف کیجیے گا، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ شریفہ، چھاپ قاہرہ. وہی خطبہ 127 آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، خطبہ نمبر 127. ومن خطبہ من کلامہ علیہ السلام کے خطبوں میں سے ایک بہترین خطبہ یہی ہے جو خوارج کے متعلق ہے. خوارج کے متعلق میں آپ کو کہہ دوں عزیزو، خطبے کو سمجھنے کے لیے خوارج کو سمجھنا ضروری ہے. خوارج ایک ایسا فرقت ہے جو یہ لوگ شروع میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھے. یہ لوگ شیعہ نہیں تھے، یہ لوگ ابو بکر اور عمر کو مانتے تھے، یعنی ان کی خلافت کو حق سمجھتے تھے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت کو کتاب اور سنت سے منسوس نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ خلیفہ ہیں، کیونکہ یہ جیسے ابو بکر اور عمر سے بیعت کیا گیا ہے اسی طرح ان سے بیعت کیا گیا ہے، یہ ہمارے خلیفہ ہیں. اور یہ لوگ شدید مخالف تھے کس کے؟ عثمان کے، خوارج، اور معاویہ کے. اچھا، صفین میں جب لڑائی شروع ہو گئی یا معاویہ کو شکست ہونے لگا لیلۃ الحریر میں، تو معاویہ نے کیا کیا؟ قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا کہ یہ قرآن اور ہمارے آپ کے درمیان فیصلہ اٹھائے گا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے بار بار کہہ دیا کہ یہ قرآن کتاب ناطق ہے، کتاب صامت ہے، یہ قرآن فیصلہ کبھی نہیں کرے گا. قرآن تو ایک کتاب ہے، خاموش کتاب ہے، کچھ کاغذیں ہیں، وہ کبھی آپ کے درمیان فیصلہ نہیں کرے گا. میں قرآن ناطق میں ہوں، میری بات مانو. یہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، یہ کافر لوگ ہیں، ان کو مارو. تو یہی لوگ جو ابو بکر عمر کے ماننے والے لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر میں تھے اور عثمان کے خلاف بغاوتی تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن، یہ تو اتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان قضاوت کرے، قرآن کو ہم قاضی بناتے ہیں، قرآن کو حکم مانتے ہیں، تو آپ کیسے یہ بات کر سکیں؟ آپ یا امیر المؤمنین، آپ کو کرنا ہوگا ان کے ساتھ قرآن کو حکم بنانا ہوگا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے لاکن کو سمجھا، ان لوگوں نے تلوار اٹھایا مولا کے خلاف، تلوار اٹھایا. نہیں، آپ یہاں پہ جنگ روک دیں، ہم آپ کو قتل کریں گے. اتنی اچھی وہ تجویز دے رہے ہیں کہ قرآن فیصلہ سنائے. اب قرآن کیا فیصلہ سنائے گا بھائی؟ فیصلہ تو قرآن تو کیا سنائے گا؟ وہ قرآن کو وہ جو لوگ وہ سیاست دان بات کریں گے تو وہی بات بنے گا نا. قرآن تو آگے کوئی کسی سے بات تو نہیں کرتا. تو جب تلوار ان لوگوں نے اٹھائے تو امیر المؤمنین علیہ السلام مجبور ہو گئے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حکم مانتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے حکم ہے، کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا چچا زاد بھائی، ہم نہیں مانتے. کیا آپ کا چچا زاد بھائی ہے؟ نہیں مانتے. ہم ابو موسیٰ اشعری، ایک منحرف 2 روپے کا 2 آنے کا ایک گٹھیا آدمی، امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن، کہیں کہ اس کو آپ بنائیں. اس کو بھی زبردستی ان لوگوں نے حکم بنوایا. ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام حکم اور تحکیم کے حق میں نہیں تھے. پھر یہ بات ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے بنانا چاہتے تھے. پھر یہ کہ ابو موسیٰ اشعری کو بنایا گیا، تو ابو موسیٰ اشعری امیر المؤمنین علیہ السلام کی مرضی کے خلاف ان کو جبرن اور اکراہن قبول کرنا پڑا. تو پھر تحکیم کا سلسلہ شروع ہوگا. جب تحکیم ہو گیا تو وہاں پہ اب وہ عمرو بن العاص، وہ بڑا شیطان آدمی تھا، اس نے 2 لفظوں میں اس کو ابو موسیٰ اشعری کو اس نے کیا دیا؟ دھوکہ دیا. اس نے کہا کہ ہم دونوں آ کے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ امت میں اختلاف کس کی وجہ سے؟ معاویہ اور
علی کے درمیان، امیر المؤمنین علیہ السلام کے درمیان دشمنی کی وجہ سے اختلاف ہے. یہ دونوں خلافت سے ہٹ جائیں، بات ختم، یہ جنگ ختم ہو جائے. تو عمرو بن عاص، ابو موسیٰ اشعری ویسے بھی منحرف تھا، دشمن تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے. اس نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، میں ان دونوں کو ہم خلافت سے خلا کرتے ہیں. تو یہ دونوں آ گئے، کہتے ہیں ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ ہمارا فیصلہ سنیے. تو ابو موسیٰ عمرو بن العاص نے کہا کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ بزرگ ہیں. ابو موسیٰ اشعری سے کہا پہلے آپ جا کے ادھر ممبر پہ اعلان کریں. تو ابو موسیٰ اشعری آ کے ممبر پہ آیا، اس نے کہا جیسے میں انگوٹھا اپنے ہاتھ سے نکال رہا ہوں، میں اسی طرح علی علیہ السلام کو، امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت سے عزل کر رہا ہوں. وہ یہ کہہ کے واپس آ گیا. اس کے بعد عمرو بن عاص گیا، کہتا ہے جس طرح میں انگوٹھا کو اپنے ہاتھ سے نکال رہا ہوں، میں معاویہ کو خلافت سے ہٹا رہا ہوں. پھر انگوٹھا دوبارہ سے ہاتھ میں، کیا کہتا ہے، جس طرح میں نے انگوٹھے کو ہاتھ میں ڈالا ہے اسی طرح میں معاویہ کو دوبارہ خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ اس بات پہ ان دونوں کا توافق نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا، لیکن اس نے ایسے بیوقوف بنایا اور دھوکہ دیا ابو موسیٰ اشعری کو. عمرو بن العاص نے، ابن النابغہ، نابغہ جو بدکارہ عورت، مشہور طوائف تھی عورت مکہ مکرمہ میں جاہلیت کے زمانے میں، اس کا بیٹا عمرو بن العاص. امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن سب جو تھے طوائف کے بیٹے تھے. اچھا، آپ تاریخ میں دیکھ لی نابغہ کون ہے. عمری حضرات کو کہتا ہوں، آپ دیکھیے عمرو بن العاص کا نسب دیکھیے، اس کے نسب میں کتنے لوگ داخل تھے، کتنے باپ تھے، آبا تھے اس میں شریک تھے. اچھا، آگے جا کے عزیزو، پھر جنگ بغیر فیصلے کے رہا نا. معاویہ کو تو شکست تو ہو چکا تھا، وہ نابودی کی سرحد پہ پہنچ چکا تھا، لیکن اس کو جان بچانے کا موقع مل گیا. معاویہ کو جان بچانے کا موقع مل گیا. اس طرح جنگ ختم ہو گیا صفین کا. جب یہ واپس آ گئے تو خوارج نے کیا کہا، وہی لوگ جنہوں نے تحکیم کی بات کی تھی اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف بغاوت کیا تھا جنگ میں، انہوں نے کہا کہ یہ غلطی ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ بہت بڑا گناہ صادر ہو گیا. ہم نے حکم بنایا عمرو بن العاص کو اور ابو موسیٰ اشعری کو، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کفر ہے. ہم سب کافر ہو گئے، لذا ہم سب کو دوبارہ توبہ کرنا چاہیے، دوبارہ اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. تو ان کا فتویٰ کیا تھا کہ سب مسلمان کافر ہیں، سب مسلمان کافر ہو چکے ہیں. گناہ کبیرہ کفر ہے، تحکیم کفر تھا، گناہ کبیرہ کفر ہے، سب مسلمان جو ہے مرتد ہو چکے ہیں سوائے ہم کے. اور امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ آپ بھی توبہ کر لیں، دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا توبہ کروں، میں نے غلط کام ہی نہیں کیا ہے، میں نے جو بھی کیا صحیح کیا ہے. میں نے جو آپ لوگوں نے مجھے اکراہ کیا ہے، جو بھی کہ وہ میرا فعل نہیں تھا، تحکیم وہ آپ لوگوں کا فعل تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، خوارج نے مسلمانوں کو قتل کرنے لگے. جہاں بھی کوئی مسلمان ملتا تھا اس کا مال چھینتے تھے، اس کو قتل کرتے تھے خوارج. اور انہوں نے اپنا شعار یہی بنا تھا، لا حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. ہم نے حکم بنایا کسی کو، یہ اللہ کے حکومت کے خلاف ہے. اور وہ جو ہے کیا کرتے تھے، اپنا سر پورا سر بال رکھتے تھے، لیکن سر کے بالکل وسط میں، سر کے بالکل درمیان میں، یہاں پہ ٹنڈ کرتے تھے، بال بالکل ٹنڈ کرتے تھے. یہ ان کی علامت تھی ملعونوں کی. یعنی عجیب شکل، باقی بال یہ داڑھی سب کچھ صحیح ہے، لیکن درمیان یہاں پہ وہ بالکل ٹنڈ کیا ہوا ہے، ہلکا گرد، ایسا جیسے سر پہ کوئی تاج ہے، یہاں پہ درمیان بالکل ٹنڈ کیا ہوا. یہ ان کے شعار تھا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ہاں. تو یہ خطبہ امیر المؤمنین علیہ السلام جس کو یہ کوٹ کر رہے ہیں، یہ خوارج کے خلاف ہے. اب یہ بات کیونکہ یہاں پہ اس میں کہ آپ سواد اعظم کے ساتھ رہیے، اس خطبے میں یہ جملہ ہے. تو اس کے لیے سمجھنا ہوگا اس ماحول میں، اس محیط میں یہ خطبہ ادا کیا گیا ہے. تو ابھی ہم وہ پس منظر اگر آپ پیش رکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اکثریت کی بات نہیں ہے کہ آپ اکثریت کے ساتھ رہیے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر یہ خطبہ میں آپ کے لیے ترجمہ کرتا ہوں. فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَن تَزْعَمُوا أَنِّي أَخْطَأْتُ وَضَلَلْتُ. امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں خوارج سے کہ اگر تم اسی بات پہ اصرار کرتے ہو اور اس کے سوا کسی اور بات کو نہیں مانتے کہ میں گمراہ ہوں، کہ میں خطا کر چکا ہوں، میں گمراہ ہو چکا ہوں، میں کافر ہو چکا ہوں، تو تم دوسرے مسلمانوں کا کیا قصور ہے کہ سب مسلمان کافر ہو گئے؟ حکم نے تم نے مجھ سے منوایا، اب سب مسلمانوں کی تکفیر، اور ان سب کو جہاں بھی تمہیں ملے اس کو قتل کرو. مسلمان کہیں بیچارہ مسافر چل رہا ہے، اس کو قتل کرو، راستے میں اس کی عورت کو قتل کرو، اس کے مال کو چھین لو. یہ کام کرتے تھے خوارج. اچھا، اگر
تم یہ کہتے ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں خطا کار ہوں، فَلِمَا تُضَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ بِضَلَالِهِ، کیوں میری گمراہی کی وجہ سے تم سب امت اسلامیہ کو، سب امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کو تم گمراہ مانتے ہو؟ اور گمراہ بھی کیسے گمراہ کہ یہ کافر ہو چکے ہیں، مرتد ہیں، ان کے یہ کیا ہے، مہدور الدم ہے، ان کا قتل کرنا جائز ہے۔ وَتَأْخُذُونَهُمْ بِخَطَئِ، اور میری خطا کو، میری گناہ کو، ان کے میری گناہ کی وجہ سے ان کو تم مواخذہ کرتے ہو۔ وَتُكَفِّرُونَهُمْ بِذُنُوبِ، اور تم تکفیر کرتے ہو امت اسلامیہ کو میری گناہ کی وجہ سے، میری کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر تم کہتے میں گناہ کار ہی، اگر میں گناہ کار ہوں تو میری گناہ کی وجہ سے دوسروں کو کیوں تم تکفیر کرتے ہو؟ سیوفکم علی عواتقکم تضعونها مواضع البرع والسقم، تم نے اپنے کندھوں پہ اپنا تلوار اٹھایا ہوا ہے، اسلحہ تمہارے ساتھ، تم ہر جگہ مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہو۔ تضعونها، تم حملہ کرتے ہو، تم ان تلواروں سے حملہ کرتے ہو، مواضع البرع والسقم، صحیح اور سقیم پر، صحیح سالم اور بیمار پر۔ کوئی ایک شخص سالم ہے، صحت مند ہے، اور ایک شخص بیمار ہے، سب پہ تم کسی پہ رحم نہیں کرتے کہ یہ سب کافر ہیں، مار دو ان کو۔ وَتَخْلِطُونَ مَنْ أَذْلَبَ بِالذَّنْبِ مَنْ أَذْلَبَ بِمَنْ لَمْ يُذْنِبْ، اور بے گناہ کو گناہ کار جیسے ہی سمجھتے ہو، ان دونوں کو ایک ہی پائے پہ سمجھتے ہو۔ اب پوری امت نے تو حکم کسی کو نہیں بنایا نا، میں نے حکم بنایا۔ تو اگر تم کہتے کہ حکم بنانا کفر ہے، گناہ کبیرہ کفر ہے، تو وہ میرا ہے، تم دوسرے مسلمانوں کو کیوں قتل کرتے ہو، حرامیو؟ وقد علمتم، اور تمہیں پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا رجم کیا ہے، جس نے محسن تھا اس نے زنا کیا تو اس کو رجم کیا، یا کسی نے چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹا ہے، لیکن اس کے بعد جس کا چور نے جس کا ہاتھ کٹایا وہ مسلمانوں کے عورتوں کے ساتھ شادی کیا، اس کا کوئی باپ مرا ہے تو اس کو میراث ملا، یعنی سب احکام اسلام اس پہ جاری ہیں، وہ مسلمانوں جیسا اس کو حق حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے وہ کافر ہو چکا ہے۔ وقد علمتم، اور تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم الزانی محسن، جو شادی شدہ مرد ہے، اس نے زنا کیا، اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے، اس کو رجم فرمایا ہے۔ ثم صلی علیہ، پھر اس کے بعد اس پہ رجم کے بعد اس پہ نماز پڑھا ہے کہ مسلمان ہے، نماز میت اس کی ادا فرمایا خود۔ ثم ورث اہلہ، اس کی میراث اس کے اہل خانہ کو دیا ہے۔ وقتل القاتل وورث میراث اہلہ، قاتل کو قتل کیا ہے، اس کے بعد اس کے مال کو اس کے اہل خانہ میں بانٹا ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ اب یہ قاتل جو ہے یہ کافر حربی ہے، اس کا مال جو ہے بیت المال میں جائے گا، نہیں، کافر حربی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، گناہ کار تھا، اس نے زنا کیا ہے، ٹھیک ہے زنا کیا ہے، آپ اس پہ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھانے کے بعد اس کے اہل عیال کو اس کا میراث دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کبیرہ کے مرتکب کو، گناہ کبیرہ کے مرتکب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر نہیں ٹھہرایا ہے۔ وقطع السارقہ وجلد الزانی غیر المحسن، چور کے ہاتھ کو کاٹا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، زانی غیر شادی شدہ تھا، اس کو کوڑے برسائیں۔ ثم قسم علیہما من الفیء، پھر ان کو کیا کیا ہے، مال غنیمت میں سے ان کو زکوٰۃ دیا ہے، مال بیت المال میں سے ان کا عطا، ان کا سہم ان کو دیا ہے، ان پہ بالکل مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا ہے۔ ونکحا المسلمات، اور سارق اور زانی غیر محسن نے مسلمان عورتوں کے ساتھ شادی کیا ہے، نکاح ان کا صحیح ہے، ایسا نہیں کہ کافر ہے۔ فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذنوبهم وأقام حق الله فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام۔ زانی ہو، زانی غیر محسن ہو، چور ہو، گناہ کار ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ حق اللہ جاری کیا، جو حد ہے وہ جاری کیا، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا۔ حق جاری کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ پھر تکفیر کر دو، پھر وہ کہتے کہ آپ کافر ہیں، پھر مسلمان ہی نہیں، پھر میں اسے ان کو جو ان کا حصہ بنتا ہے اسلام سے، ان کا حصہ ان کو دے دیا ہے۔ وَلَمْ يُخْرِجْ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، ان کے اسماء کو، ان کے ناموں کو مسلمانوں کے ناموں سے خارج نہیں کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ثم انتم شرار الناس، اور تم خوارج، تم بہت ہی کمینے ہو، تم بدترین لوگ تم ہو خوارج۔ وَمَنْ رَمَى بِهِ الشَّيْطَانُ مَرَامِيَهُ، اور تم وہی ہو کہ تم شیطان نے اپنی تیروں سے تم کو اپنا ہدف بنایا، شیطان نے تم کو اپنے تیروں کا ہدف بنایا، تم شیطان کی تیر ہو، شیطان نے تمہیں تیر جیسا، تم شیطان کی تیر بن چکے ہیں جس سے شیطان لوگوں کو مارتا ہے۔
وَضَرَبَ بِهِ تِيهَ، اور تم وہی ہو جس کو شیطان نے گمراہ، تیہ بولتے ہیں گمراہ کرنے کو، شیطان نے تمہیں بالکل گمراہ کیا ہے. ہاں اب وہ فقرہ جو طاہر القادری جس کو وہ کوٹ کرتے ہیں، وَسَيَحْلِكُ فِيَ صِنْفَانِ مُحِبٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ. دو صنف، دو گروہ، صنف یعنی گروہ، دو صنف، میرے میں، مجھ میں، میرے میں، میرے معاملے میں دو لوگ، دو صنف، دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے. ایک محب مفرط، اور جو ایک وہ لوگ ہیں جو میری محبت میں افراط کریں گے، محبت میں افراط کریں گے. اچھا، یہ افراط محبت ان کو غیر حق میں لے کے جائے گا، غیر حق میں لے کے جائے گا. طاہر قادری کہتے ہیں غیر حق سے مراد کیا ہے؟ غیر حق سے مراد ہے عداوت خلفائے ثلاثہ ابو بکر عمر عثمان. نہیں، بالکل یہ بات غلط ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت تھی ابو بکر عمر سے. بالکل بکواس ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر عمر سے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بحث آئے گا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو باطل سمجھتے تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ سب اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے کہ وہ بالکل اسلام سے باخارج تھے. یہ آپ کے جو شیخ ہیں نہیں، بالکل یہ بد دنیا، بھلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بدترین دشمنوں میں اس کا شمار، بلکہ بدترین دشمنوں کا یہ سردار ہے. اچھا، اب جب وہ دلیل لے کے آئیں گے ہم اپنا دلیل اس وقت بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. بس دو گروہ میرے بارے میں گمراہ ہو جائیں گے، محب مفرطون، ایک وہ جو میرے محبت میں افراد کریں گے. اب محبت میں افراد کریں گے یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اہل بیت علیہ السلام کے محبت میں افراد کریں گے. حضرات یہ لوگ غالی لوگ ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ آپ کے غلات ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مانتے ہیں، یا وہ اوصاف جو خداوند متعال کے مخصوص ہیں، وہ اوصاف جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کو دیتے ہیں. اور ہمارے احادیث میں ان کی نہایت مذمت کی گئی ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب التوحید ہے شیخنا الصدوق رحمہ اللہ کی، چھاپ دار المعرفہ، یہاں پر صفحہ نمبر 363 میں حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ طویل حدیث مروی ہے. اس حدیث کے دوسرے حصے میں دوسرے صفحے پر مولا آغا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الغلاۃ الذین صغروا عظمت اللہ. غلاۃ وہ ہیں غالی، وہ لوگ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حد سے بڑھتے ہیں، غلو کرتے ہیں، ان کو عبودیت کے درجے سے نکالتے ہیں، الوہیت کے مدارج پہ پہنچاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوٹا بنایا ہے. صغروا عظمت اللہ کو انہوں نے چھوٹا بنایا. فمن احبهم فقد ابغضنا، جو غالی سے محبت کرے نستجیر باللہ. تو غالی کو کوئی مقرر ہے، تقریر بڑا اچھا کرتا ہے، وہ ایسے فضائل بیان کرتا ہے نا، فضائل جھوٹے فضائل. امیر المومنین علیہ السلام کو خدا سے لڑاتا ہے اور خدائی جیسا اوصاف دیتا ہے. وہ بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں بہت زیادہ ہیں. وہ بالکل وہ بیچارے وہ بھی ایسے ہیں کہ وہ مستضعف فی الدین ہیں. وہ بے وقوفی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ان کو فضائل، اور ان کو پتہ نہیں کہ حق فضائل بہت زیادہ ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے حق فضائل بہت زیادہ ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان کو خدا بناؤ، بلکہ کفر ہے کہ ان کو خدا بناؤ یا خدا جیسے صفات دے دو. جو غالی سے محبت کرے وہ ہمارا دشمن ہے. ومن ابغضهم فقد احبنا، جو غالی سے، جو اہل غلو سے دشمنی کرے وہ ہمارا دوست ہے. من والاهم فقد عادانا ومن عاداهم فقد والانا. جو شخص غالی سے دشمنی کرے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جو غالی سے دوستی کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ومن وصلهم فقد قطعنا، جو جا کے کسی غالی کا احترام کرتا ہے، کسی غالی کو ہدیہ دیتا ہے، اس نے ہم پہ ظلم کیا ہے، اس نے ہم سے اپنا رشتہ کاٹ دیا ہے. ومن قطعهم فقد وصلنا، اور جو شخص غالی سے اپنا رشتہ قطع کر دیتا ہے، غالی کو کے منہ پہ تھوک مارتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ اس نے ہماری خدمت کی ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے، وہ ہمارا محبوب ہے. ومن جفاهم فقد برنا، جو غالی سے برائی کرتا ہے وہ ہم سے نیکی کرتا ہے. غالی سے برائی کرنا ائمہ طاہرین علیہ السلام سے نیکی کرنا. سمجھ میں آ رہی نا آپ؟ غالی کون ہے؟ ہر ایک غالی نہیں ہے. جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پہ، فضائل حقہ پہ ایمان لاتا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو ان کا فرمان ہے، وہ تو سر آنکھوں پر. لیکن ایسے بیوقوف لوگ ہیں نا، بیوقوف لوگ ہیں جو نستجیر باللہ، جو وہ غلات کی گٹھیا کتاب الہدایت الکبریٰ، الحفظ
شریف اور اس جیسے کتب سے گھٹیا باتوں کو نکالتے ہیں، یا شیعہ احادیث کے وہ غلط معنی نکالتے ہیں، وہ باتیں جو اہل بیت علیہ السلام سے اپنے سے نفی کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے لعنت پہ جائے کہ کوئی یہ چیزیں ہمیں نسبت نہ دے، وہ اہل بیت علیہ السلام کو نسبت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ومن برہم فقد جفانا، کسی نے کسی غالی سے نیکی کی ہے تو اس نے ہم سے جفا کیا ہے۔ ومن اکرمہم فقد اہاننا ومن اہانہم فقد اکرمنا، جس نے کسی غالی کا احترام کیا ہے اس نے ہماری توہین کی ہے۔ غالی کی توہین ائمہ طاہرین علیہ السلام کا احترام ہے، غالی کا احترام اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہے۔ ومن قبلہم فقد ردنا، جو ان کو قبول کرے، ان سے ان کی بات مانے، ہم کو رد کیا ہے، اور جو ومن ردہم فقد قبلنا، اور جو ان کو رد کرے ہماری بات کو مانا ہے۔ ومن احسن الیہم فقد اساءنا، اور جو احسان کرے غالی کی طرف اس نے ہماری طرف برائی کی ہے۔ ومن اساء الیہم فقد احسن الینا، اور جو غالی کی طرف غالی کی طرف برائی کرے، غالی سے، غالی کے منہ پہ تھوک مارے، اس نے وہ ہمارا پیارا ہے، اس نے ہم سے نیکی کیا۔ ومن صدقہم فقد کذبنا ومن کذبہم فقد صدقنا، جو غالی کی بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، اس نے ہماری تکذیب کی ہے، اور جس نے تکذیب غالی کی ہے اس نے تصدیق ہماری کی ہے۔ ومن اعطاہم فقد حرمنا، جو غالی کو عطا کرے اس نے ہمیں محروم کیا ہے، اور جو غالی کو محروم کرے اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یا ابن خالد من کان من شیعتنا فلا يتخذن منهم ولیا ولا نصیرا، جو ہمارا شیعہ ہو، یا ابن خالد مان سمجھ جاؤ کہ غالی کو کبھی اپنا دوست، اپنا بھائی نہ ماننا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے خصال شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، طبع مکتبۃ الصدوق۔ یہاں پہ صنفان لا نصیب لہما فی الاسلام، دو گروہ ہیں جو بالکل مسلمان ہی نہیں۔ القدریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو گروہ ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں، ان کا اسلام سے کوئی رابطہ ہی نہیں، ایک غالی اور ایک قدریہ، ایک غالی اور ایک قدریہ۔ قدریہ کس کو بولتے ہیں؟ قدریہ مجبرہ کو بولتے ہیں، اہل جبر، جو بولتے ہیں آپ، میں نے یہ ہاتھ اٹھایا نہیں، میں قلب سے لکھ رہا ہوں، یہ اللہ لکھ رہا ہے، یہ اللہ کا نے ایک کام کیا، میرا کوئی اس میں اختیار ہی نہیں، یہ بولتے ہیں جبریہ۔ اور ایک غالی ہے، اور غالی خود بھی جبریہ ہوتے تھے، بہت سارے غالی ہوتے تھے، وہ جبر کے بھی قائل ہوتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ کتاب ہے اختیار معرفت الرجال المعروف بالرجال الکشی، شیخ توسی صاحب کی کتاب۔ یہاں پہ میں آپ کو حدیث دکھاؤں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 102 میں، یہاں پہ روایت ہے حدیث نمبر 172۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا لعنت کرے عبداللہ ابن سبا کو، انہ ادعا الربوبیت فی امیر المؤمنین علیہ السلام، اس نے ادعا کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام رب ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں۔ وکان واللہ امیر المؤمنین علیہ السلام عبدا للہ طائعا، خدا کی قسم امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔ الویل لمن کذب علینا، جہنم کی آگ ہو اس شخص کے لیے جو ہم پہ جھوٹی بات ہمیں نسبت دیتا ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ فِينَا مَا لَا نَقُولُهُ فِي أَنفُسِنَا نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ، ایک ایسا قوم ہے جو ہمارے متعلق ایسے فضائل ہمیں نسبت دیتا ہے جو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم خود ان فضائل کے قائل نہیں ہیں۔ فضائل صرف وہی دینا ہے نسبت اہل بیت علیہ السلام سے جو وہ خود کہیں۔ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں، کیسے فضائل ہیں۔ خطب امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم میں، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں کیا خطبے ہیں، کیا فضائل کی کیا کمی ہے۔ کتاب الحجہ، کتاب الکافی میں کیا فضائل ہیں، وہ سب متروک، وہ سب کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے اور جھوٹی فضائل لوگ بناتے ہیں۔ فرمایا کہ جو فضائل کوئی ہمیں نسبت دے جو اس کے ہم خود قائل نہیں، ہم اس سے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم بیزار ہیں اس شخص سے۔ یہ کتاب اعتقادات ہے جناب شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، شیخ صدوق رحمہ اللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ باب الاعتقاد فی النفی الغلو والتفویض، غلو اور تفویض کی نفی، یہاں پہ بھلے بہت سارے احادیث ہیں یہاں پر عزیزو۔ یہ حدیث دیکھیے، امام رضا علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے تھے، پروردگارا انی ابرؤ الیک من الذین دعوا لنا ما لیس لنا بحق، اے پروردگارا میں بری ہوں، میں دشمنی کرتا ہوں، میں بیزار ہوں ان لوگوں سے جو ہمارے متعلق ایسی باتوں پہ عقیدہ رکھتے ہیں جو حق نہیں ہے۔ اللہم انی ابرؤ الیک من الذین قالوا فینا ما لم نقلہ فی انفسنا، میں براءت کرتا ہوں،
میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، میں دشمنی کرتا ہوں ایسے لوگوں سے یا اللہ جو میرے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمارے فضائل میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم خود اس کے قائل نہیں ہیں۔ اللہم لک الخالق ومنک الامر، اے اللہ خالق صرف تو ہے، منک الامر وإیاک نعبد وإیاک نستعین، انت خالقنا وخالق آبائنا الاولین وآبائنا الآخرین، اللہم لا تلیق الربوبیت الا بک، پروردگار ربوبیت کا لائق تو صرف تو ہے، خدائی کا لائق صرف تو ہے، ولا تصلح الالہیت الا لک، الہیت صرف تیرے لیے ہے، فلعن النصارى الذين صغروا عظمتك ولعن المضاهين لقومهم من بریتک، نصارہ کو لعنت کر جنہوں نے تیرے عظمت کو چھوٹا بنایا ہے، انہوں نے تجھے باپ بنایا ہے کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، اور جو لوگ نصارہ جیسی بات کریں، اس طرح حدیث ہمارے پاس بہت ہیں غلات کی مذمت میں، ٹھیک ہے نا عزیزو۔ لیکن ہم جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق بات کرتے ہیں بالکل وہی نمط اوسط ہم ہیں کہ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام واجب الاتباع ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام واجب الاتباع ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کی جانب سے ان کی طاعت ہم سب خلائق پہ واجب ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، الجزء الثالث، طبع دار الفکر، سنہ 2009 میں کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 334 میں حدیث نمبر 4675 4675 وافقہ الذہبی فی التلخیص المستدرک قال صحیح، ذہبی نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث صحیح کون سی ہے میرے عزیزو؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جو شخص میری معصیت کرتا ہے وہ اللہ کی معصیت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ومن اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی، اور جو شخص امیر، جو بھی شخص، یہ جس ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا ماحول تھا؟ سب صحابہ بیٹھے تھے، ابو بکر عمر، یہ لوگ صحابہ ہی تھے نا، ان سے کہا کہ جو میری اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو میری معصیت کرے وہ اللہ کی معصیت کرتا ہے، اور جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی ہے، ومن عصى علیا فقد عصانی، اور جس نے میری امیر المؤمنین علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی ہے۔ تو یہ سب صحابہ پہ ان کو واجب الطاعہ بنانے کا حکم ہے، سب صحابہ پہ واجب الطاعہ بنانے، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام واجب الطاعت، امام تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں امام تھے، ان کی حیات اقدس میں امام تھے، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کوئی امر و نہی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو حق اطاعت حاصل تھا اسی زمانے میں، وہ اسی زمانے میں ولی تھے، اسی زمانے میں اللہ کے خلیفہ تھے، اور بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل واضح روشن ہے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ پھر انہوں نے روایت کی ہے، ملاحظہ فرمائے صفحہ 341 میں حاکم نیسابوری نے 4699 ابو ذر نے روایت کی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی بن ابی طالب سلام من اللہ علیہما وآلہما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے خطاب میں فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، ومن اطاعک فقد اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، ومن اطاعک، اور جس نے تیری معصیت اطاعت کی اس نے اللہ کی اس نے میری اطاعت کی ہے، اور جس نے میری ومن عصاک، اور جس نے تیری معصیت کی ہے اس نے میری معصیت کی، یعنی بالکل امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت مساوی ہے طاعت الرسول طاعت اللہ، اور ان کی معصیت مساوی ہے معصیت الرسول معصیت اللہ تعالی۔ تو یہی مقام امامت ہے، واجب الطاعہ، ہر جزئی اور کلی میں، ہر صغیر و کبیر میں ان کا حکم ماننا ہم، اور ان کی محبت واجب، ان کی اتباع واجب، اور یہ ان کی عصمت کی بھی دلیل۔ اس طرح کے دلائل تو ہمارے پاس ہزاروں کے ہزار ہیں، ہم نمط اوسط پر ہم ہیں، ہم نہ مفرط غال ہیں اور نہ مفرط قال، ہم نہ ان سے ان کی طاعت میں، ان کے حق میں دشمنی کرنے والے تو آپ لوگ ہیں جناب۔ دیکھیں یہ خطبہ یہی تو ہے نا، خطبہ وَسَيَهْلِكُ فِيَ صِنْفَانِ، دو صنف ہوں گے، دو طبقے ہوں گے جو مجھ میں میری وجہ سے وہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک محب مفرط يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ، جو ہے محب مفرط، جو ہے محبت اس کو غیر حق کی طرف لے کے جائے گا نا، میری محبت کی وجہ سے وہ باطل کے راستے پہ جائے گا۔ محبت میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت میں جو لوگ باطل کے راستے پہ گئے ہیں، مصداق واضح کون ہے؟ یہ غلات ہیں، مصداق واضح، محبت اتنی بڑھ گئی کہ ان کو خدا بنایا، تعریف اتنی کرنے لگے کہ حق کو بھول گئے،
کہ حق کو بھول گئے، حق کو بھول گئے، اتنی تعریف کی کہ الوہیت کے منزل تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے نا. یہ محبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور اہل بیت علیہ السلام کو لعنت کرتے ہیں، اور جو ان سے محبت کریں ان کو اہل بیت علیہ السلام لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ مبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق، اور مجھ سے بغض کرنے والے کہ میری بغض ان کو غیر حق کی طرف لے کے جاتا ہے، میری بغض ان کو غیر حق کی طرف. یہ تو ان کی سب سے واضح مثال صحابہ ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے انہوں نے عثمان کے خون کا دعویٰ کیا. جو لوگ تاریخ جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عثمان کے خون کو کن لوگوں نے اس کو قتل کیا تھا، اور ان لوگوں نے اس کا مطالبہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیا، بالکل یعنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور ابھی تک عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہی نعرہ دیا جاتا ہے کہ ان کی حکومت ہی نہیں ماننی تھی، ان لوگوں کو ان کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرنے تھے. اسی لیے وہی لوگ مثلا عائشہ، طلحہ، زبیر جو تلاش کرتے تھے کہ عثمان قتل ہو جائے، عثمان قتل ہو جائے، عثمان کے قتل ہونے کے بعد ان کے خون کا مطالبہ کرنے لگے. اچھا، اس کے بعد فرمایا وخیر الناس فی حالا، جو لوگ میرے متعلق بہترین حال رکھتے ہیں، النمط الاوسط، جو اوسط کے طریق پر ہیں، فلزموہ، تم اس نمط اوسط کے ساتھ رہو. اب نمط اوسط میں کوئی اکثریت کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اکثریت کی بات نہیں. والزموا السواد العظم، السواد العظم فإن يد الله مع الجماعة، فالزموا السواد العظم فإن يد الله مع الجماعة. تم سواد اعظم کے ساتھ رہو. سواد اعظم وہ گروہ ہے حق جس کے جو امام کے ساتھ ہے. اس زمانے میں جب خوارج مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے، خوارج مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام جس جماعت میں تھے، لوگوں میں تھے، ان کی وجہ سے وہ جماعت سواد اعظم ہے. ان کی وجہ سے وہ جماعت حق ہے، جماعت حق، کیونکہ وہ جماعت حق پر ہے. خوارج تکفیر کرتے ہیں، سب مسلمانوں کے قتل کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ رہو. اب اس میں یہ کوئی بات نہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے جب بھی کوئی مسئلہ اختلافی مسئلہ آ جائے تم دیکھو کہ اکثریت کون ہے، تم اکثریت کی. اس میں یہ بات نہیں ہے. اس جملے میں یہ بات نہیں ہے. یہ خاص مقام پر، ایک خاص ماحول میں، ایک خاص پس منظر میں، جب خوارج وہ کچھ اقلیت لوگ تھے، وہ لوگ مسلمانوں سے الگ ہو گئے، سب مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، سب مسلمانوں کو جہاں ان کو ہاتھ لگے وہ قتل کرتے ہیں. ان کے مقابلے میں کہا گیا، سمجھ میں آ رہی نا. اب یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں بھی تم دیکھو اختلاف کسی مسئلے پہ ہے تو دیکھو کہ اکثریت کہاں پر ہے. اس طرح کی بات ہی نہیں ہے. فإن يد الله مع الجماعة، اللہ کا ہاتھ ہے اس جماعت کے ساتھ. کون سی جماعت کے ساتھ؟ بہت ساری احادیث آپ کو دکھائیں، جماعت اہل حق ہیں، چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو. وإياكم والفرقہ، اور اختلاف کرنے سے بچو، متحد رہو، اختلاف کرنے سے بچو. اس میں بھی کوئی اکثریت کی بات نہیں ہے. فإن الشاذ من الناس للشیطان، جو لوگ حق کے راستے کو چھوڑتے ہیں، حق کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، تو شیطان ان کو شکار کر لیتا ہے، وہ شیطان کا شکار بنتے ہیں. کما ان الشاذ من الغنم للذئب، جیسے کہ جو بیڑ ہوتے ہیں وہ اپنے گلے سے دور ہوتے ہیں تو ان کو بیڑیے ان کو شکار کرتے ہیں. اچھا، اگلے صفحے میں وہ فرماتے ہیں الا من دعا الى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه. عمامہ بولتے ہیں پگڑی کو، پگڑی. اچھا، تو شعار کیا تھا، نعرہ کیا تھا؟ شعار بولتے ہیں علامت کو. کبھی یہ علامت الفاظ ہوتے ہیں، کبھی لباس ہوتا ہے. علامت، شعار، عربی زبان میں شعار جو ہے اس کا مطلب ہے علامت. ان کی علامت کیا تھی؟ یہ ایک نعرہ تھا ان کا، لا حکم الا للہ، لا، یہ ایک نعرہ تھا. اور پھر وہ اپنا جو ہے سر ٹین کرتے تھے، سب سر پہ بال رکھتے تھے، صرف درمیان میں وہ اتنا جو ہے گرد وہ سر اپنا ٹین کرتے تھے. بہت عجیب و غریب ان کا حلیہ ہوتا تھا. تو فرمایا کہ الا من دعا الى هذا الشعار، الا یعنی جان لو، سن لو اچھی طرح، من دعا، جو بھی اس شعار کی طرف، یہ خوارج کی جو علامت ہے، خوارج کی جو طریقہ کار ہے، اس کی طرف دعوت دے، اس کو قتل کرو. یہ خوارج کے کیا کہتے ہیں کہ سب مسلمان کافر ہیں، سب مسلمان کافر ہیں، ان کو قتل کرنا جائز ہے. تو فرماتے ہیں کہ تم ان کو قتل کرو تم. اچھا، وَلَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِ هَذَا، چاہے کہ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، اگر میں بھی، یعنی وہ کہتے ہیں اگر اس
اگر میں بھی خوارج کی طرف دعوت دینے والا شخص بنوں تو مجھے بھی تم قتل کرو. کہ میں کیا کروں کہ اگر میں کہہ دوں کہ سب مسلمان کافر ہو چکے ہیں، آپ سب کو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، اگر ان کی جیسی بات کروں تو مجھے بھی قتل کرو. تو یہ جو ہے یہ کنایا ہے کہ کسی کا قرب کا، اپنی رشتہ داری کا خیال نہ رکھو کہ یہ جو خارجی بن چکا ہے، یہ ہمارا چچا کا بھائی ہے، یا ہمارا پڑوسی ہے، یا ہمارا دوست ہے، اس کا تم خیال نہ رکھو، اس کا تم کوئی لحاظ نہ رکھو کہ یہ کون ہے. وَلَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِ هَذَا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جملے ہم نے اس کا شرح کیا، بہت آپ بھی تک چکے ہیں، میں بھی تک چکا ہوں، تقریر بہت لمبی ہو گئی ہے، 2.5 گھنٹے ہو گئے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا آپ سب کو جزائے خیر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف.